السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی عافیت کے ساتھ رکھے۔ آپ حضرات کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں مولانا یونس صاحب پالنپوری دامت برکاتہم کا۔ اب اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سفر کے مہینے کے سلسلے میں جو بدگمانیاں اور جو غلط SMS چلتے ہیں اس کے بارے میں بہت دھیان سے سنیے۔ لوگوں کے اندر عام طور سے یہ مشہور ہے کہ سفر کا مہینہ بہت بھاری ہوتا ہے اور سفر کے مہینے میں تجارت مت کرو، سفر کے مہینے میں کوئی شادی بیاہ مت کرو، سفر کے مہینے میں سفر مت کرو، اور ایسے میں غلط حدیثیں لوگ بھیجتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ سفر کا مہینہ جو ہے یہ بلائیں اور مصیبتوں کو لے کر آتا ہے، اس کے لیے ہر نماز کے بعد یا باسطوں پڑھا کرو یا حفیظوں پڑھا کرو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں غلط ہیں، اس کی کوئی اصل نہ حدیث میں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ سلف صالحین میں ہے، کسی جگہ اس کی اصل نہیں ہے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کہ سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں سفر کے مہینے کو لوگ برا سمجھتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے سفر کے مہینے میں کوئی برائی نہیں ہے، اس کا حدیث میں صاف طور سے منع کیا۔ ویسے کسی مہینے میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا، لیکن سفر کے مہینے کا نام کیوں لیا حدیث شریف میں کہ چونکہ زمانے جاہلیت میں لوگ جو ہے وہ غلط باتیں چلاتے تھے، سفر کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے تھے، سفر نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہجرت کا سفر ہوا ہے وہ سفر کے آخری عشرے میں شروع ہوا ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ سفر کے آخری عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا سفر جو ہے وہ شروع ہوا ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے۔ اس کے لیے یہ غلط باتیں، یہ SMS اگر آپ دوسری جگہ پہنچاؤ گے کہ حضور نے یہ فرمایا سفر کے مہینہ وہ بہت برائی کو لے کر آتا ہے، یہ غلط چیزیں ہیں۔ سفر کا مہینہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو مہینے نازل کیے ہیں انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ آپ شادی کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، آپ جو ہے سفر کر سکتے ہیں، اور اس قسم کی یعنی لوگوں کے اندر سے بدگمانیاں ختم ہونی چاہیے۔ اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں کہ سفر کے مہینے بس لوگوں میں یہ میرا SMS آپ لوگوں کو بھیج دیں تو عوام کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے صحیح حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ جب بھی سفر کی پہلی تاریخ آئے تو آپ یہ SMS ضرور سن لیں، سب جگہ بھیجنا شروع کر دیں۔ اس لیے اس کا سارے مہینے، رمضان کا مہینہ ہو، شوال کا ہو، اور ذی قعدہ کا ہو، ذی الحجہ کا ہو، محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، ربیع الثانی ہو، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، یہ سارے کے سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے اتارے ہوئے ہیں، اور کسی کے اندر کوئی برائی نہیں ہوتی ہے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ اور یہ غلط SMS جو حدیث کے حوالے سے چلتا ہے کہ یا باسطوں پڑھو یا حفیظوں پڑھو، اس کی بھی کوئی اصل حدیث میں نہیں ہے۔ ہاں، یا حفیظوں پڑھنا ہے، آدمی روزانہ پڑھے، اللہ کا نام ہے، یا باسطوں پڑھنا ہے، روزانہ پڑھے، اللہ کا نام ہے، اس لیے میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ اب جو ہے آج یہ جو میں اگلا سبق دے رہا ہوں، آج میری رائے یہ ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سارے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا دیجئے، نمبر 1۔ دوسرا، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے لیے جنت میں محل بنا دیجئے۔ اور یہ دونوں کام کس نے کیے، یہ مجھے گروپوں کے ذریعے سے رپورٹ آنا چاہیے کہ یہ دونوں کام کس نے کیے۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے مرحومین کو ثواب کس نے پہنچایا، اس کا جواب کی بھی مجھے ضرورت ہے، پھر میں اس کو دعا دوں گا انشاءاللہ۔ اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے لیے جنت میں محل کس نے بنایا،
کسی نے ایک محل بنایا، آپ ایک محل بنانا چاہے ایک بنا لو، 20 مرتبہ پڑھو گے 2 محل بن جائیں گے انشاءاللہ، 30 مرتبہ پڑھو تو آپ کے 3 محل بن جائیں گے انشاءاللہ، کم سے کم ایک مرتبہ تو محل بنا لو، ایک محل تو بنا لو اپنا۔ لیکن یہ دونوں باتوں کا جواب مجھے آنا چاہیے گروپوں کے ذریعے سے، اور وہ مائیں بہنیں جو معذور ہیں وہ اگر نہ پڑھ سکیں تو بعد میں پڑھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن کم سے کم دل میں نیت تو کر لیں کہ اگر اللہ میں پڑھنے کے قابل ہوتی تو میں پڑھ لیتی، لیکن معذور ہوں تو میں ان کو بھی دعا دے دوں گا، اس لیے کہ وہ معذور ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایسے ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل نورانی باتیں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جاوے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔